السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو حضرت حمزہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی، ان کی شہادت کا واقعہ بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ ان کی شہادت کا واقعہ انہی کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن معطم کا غلام تھا اور ان کے چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن معطم نے مجھ سے کہا، اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے بعد میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چونکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں اس کی تلاش میں تھیں۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حضرت حمزہ نے اسے للکارا اور ساتھ ہی اس کی تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا کہ جیسا کہ اس کے ساتھ سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے اس کے سوا کسی اور سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا کہ میں آزاد ہو جاؤں، چنانچہ جب میں مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ وحشی نے جنگ طائف کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور اپنے ہی نیزے سے دور صدیقی میں جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کیا۔ رومیوں کے خلاف جنگ یرموک میں بھی شرکت کی۔ شیر خدا اور شیر رسول۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان ہوا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابوبکر، عمر، علی، حضرت زبیر، حضرت مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جیش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور نضر بن انس وغیرہ ہم رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایسی بامردگی اور جانبازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ جنگ احد میں پہلے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، پھر تیر اندازوں کی ایک خوفناک غلطی کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کو ہارنی پڑی۔ اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔